منگل 17 رمضان سن 8 ہجری کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرہ الظہران سے مکہ روانہ ہوئے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو وادی کی تنگنائے پر پہاڑ کے ناکے کے پاس روک رکھیں تاکہ وہاں سے گزرنے والے خدائی فوجوں کو ابو سفیان دیکھ سکے، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ ادھر قبائل اپنے اپنے پھریرے لیے گزر رہے تھے۔ جب وہاں سے کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتا کہ عباس یہ کون لوگ ہیں؟ جواب میں حضرت عباس بطور مثال کہتے کہ بنو سلیم ہیں، تو ابو سفیان کہتا مجھے سلیم سے کیا واسطہ؟ پھر کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتا کہ اے عباس یہ کون لوگ ہیں؟ وہ کہتے مزینہ ہیں۔ ابو سفیان کہتا مجھے مزینہ سے کیا مطلب؟ یہاں تک کہ سارے قبائل ایک ایک کر کے گزر گئے۔ جب بھی کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان حضرت عباس سے اس کی بابت ضرور دریافت کرتا، اور جب وہ اسے بتاتے تو وہ کہتا مجھے بنی فلاں سے کیا واسطہ؟ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سبز دستے کے جلو میں تشریف لائے۔ آپ مہاجرین و انصار کے درمیان فروکش تھے۔ یہاں انسان کے بجائے صرف لوہے کی باڑ دکھائی پڑ رہی تھی۔ ابو سفیان نے کہا سبحان اللہ، اے عباس یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ انصار و مہاجرین کے جلو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ ابو سفیان نے کہا بھلا ان سے محاذ آرائی کی طاقت کسے ہے؟ اس کے بعد اس نے مزید کہا ابو الفضل تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو واللہ بڑی زبردست ہو گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ابو سفیان یہ نبوت ہے؟ ابو سفیان نے کہا ہاں اب تو یہی کہا جائے گا۔ اس موقع پر ایک اور واقعہ پیش آیا۔ انصار کا پھریرا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ وہ ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو بولے آج خونریزی اور مار دھاڑ کا دن ہے، آج حرمت حلال کر لی جائے گی، آج اللہ نے قریش کی ذلت مقدر کر دی ہے۔ اس کے بعد جب وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے تو ابو سفیان نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے وہ بات نہیں سنی جو سعد رضی اللہ عنہ نے کہی ہے؟ آپ نے فرمایا سعد نے کیا کہا ہے؟ ابو سفیان نے کہا یہ اور یہ بات کہی ہے۔ یہ سن کر حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں سعد قریش کے اندر مار دھاڑ نہ مچا دیں۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ آج کا دن وہ دن ہے جس میں کعبے کی تعظیم کی جائے گی، آج کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ قریش کو عزت بخشے گا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت سعد کے پاس آدمی بھیج کر جھنڈا ان سے لے لیا اور ان کے صاحبزادے قیس کے حوالے کر دیا۔ گویا جھنڈا حضرت سعد کے ہاتھ سے نہیں نکلا، اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے جھنڈا حضرت زبیر کے حوالے کر دیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سفیان کے پاس سے گزر چکے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ اب دوڑ کر اپنی قوم کے پاس جاؤ۔ ابو سفیان تیزی سے مکہ پہنچا اور نہایت بلند آواز سے پکارا قریش کے لوگوں یہ محمد ہیں، تمہارے پاس اتنا لشکر لے کر آئے ہیں کہ مقابلے کی تاب نہیں، لہذا جو ابو سفیان کے گھر گھس جائے اسے امان ہے۔ یہ سن کر اس کی بیوی ہند بنت عتبہ اٹھی اور اس کی مونچھ پکڑ کر بولی مار ڈالو اس مشک کی چربی کی طرح، چربی سے بھرے ہوئے پتلی پنڈلیوں والے کو، برا ہو ایسے پیشرو خبر رسا کا۔ ابو سفیان نے کہا تمہاری بربادی ہو، دیکھو تمہاری جانوں کے بارے میں یہ عورت تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ محمد ایسا لشکر لے کر آئے ہیں جسے مقابلے کی تاب نہیں، اس لیے جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ تجھے مارے، تیرا گھر ہمارے کتنے آدمیوں کے کام آ سکتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے بھی امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔ یہ لوگوں نے کہا اللہ تجھے مارے، تیرا گھر ہمارے کتنے آدمیوں کے کام آ سکتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے بھی امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔ یہ سن کر لوگ اپنے اپنے گھروں اور مسجد حرام کی طرف بھاگے، البتہ کچھ اوباشوں کو لگا دیا اور کہا کہ انہیں ہم آگے کیے دیتے ہیں، اگر قریش کو کچھ کامیابی ہوئی تو ہم ان کے ساتھ ہو رہیں گے، اور اگر ان پر ضرب لگی تو ہم میں سے جو کچھ مطالبہ کیا جائے گا منظور کر لیں گے۔ قریش کے یہ احمق اوباش مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمرو کی کمان میں خندمہ کے اندر جمع ہوئے۔ ان میں بنو بکر کا ایک آدمی حماد بن قیس بھی تھا جو اس سے پہلے ہتھیار ٹھیک ٹھاک کرتا رہتا تھا۔
جس پر اس کی بیوی نے ایک روز کہا کہ یہ کاہے کی تیاری ہے جو میں دیکھ رہی ہوں؟ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں سے مقابلے کی تیاری ہے۔ اس پر بیوی نے کہا خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کے مقابل کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ اس نے کہا خدا کی قسم مجھے امید ہے کہ میں ان کے بعد ساتھیوں کو تمہارا خادم بناؤں گا۔ اس کے بعد کہنے لگا اگر وہ آج مد مقابل آ گئے تو میرے لیے کوئی عذر نہ ہوگا۔ یہ مکمل ہتھیار، دراز انی والا نیزہ اور جھٹ سوٹی جانے والی دودھاری تلوار ہے۔ خندمہ کی لڑائی میں یہ شخص بھی آیا ہوا تھا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرہ الظہران سے روانہ ہو کر ذی-طویٰ پہنچے۔ اس دوران اللہ کے بخشے ہوئے اعزاز پر فرد تواضع سے آپ نے اپنا سر جھکا رکھا تھا، یہاں تک کہ داڑھی کے بال کجاوے کی لکڑی سے جا لگ رہے تھے۔ ذی-طویٰ میں آپ نے لشکر کی ترتیب و تقسیم فرمائی۔ خالد بن ولید کو دائیں پہلو پر رکھا۔ اس میں اسلم، سلیم، غفار، مزینہ، جوہینہ اور کچھ دوسرے قبائل عرب تھے، اور خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ مکے میں زیریں حصے سے داخل ہوں، اور اگر قریش میں کوئی آڑے آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دیں، یہاں تک کہ صفا پر آپ سے جا ملیں۔ حضرت زبیر بن عوام بائیں پہلو پر تھے، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پھریرا تھا۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ مکے میں بالائی حصے سے داخل ہوں اور ہجوم میں آپ کا جھنڈا گاڑ کر آپ کی آمد تک وہیں ٹھہرے رہیں۔ حضرت ابو عبیدہ پیادے مقرر تھے، آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ بطن وادی کا راستہ پکڑیں، یہاں تک کہ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے اتریں۔ ان ہدایات کے بعد تمام دستے اپنے اپنے مقررہ راستوں سے چل پڑے۔ حضرت خالد بن ولید اور ان کے رفقا کی راہ میں جو مشرک بھی آیا اسے مٹا دیا گیا۔ البتہ ان کے رفقا میں سے بھی کرز بن جابر فہری اور خنیس بن خالد بن ربیعہ نے جام شہادت نوش کیا۔ وجہ یہ ہوئی کہ یہ دونوں لشکر سے بچھڑ کر ایک دوسرے راستے پر چل پڑے اور اسی دوران انہیں قتل کر دیا گیا۔ خندمہ پہنچ کر حضرت خالد اور ان کے رفقا کی مٹ بھیڑ قریش کے اوباشوں سے ہوئی۔ معمولی سی جھڑپ میں 12 مشرک مارے گئے اور اس کے بعد مشرکین میں بھگدڑ مچ گئی۔ حماد بن قیس جو مسلمانوں سے جنگ کے لیے ہتھیار ٹھیک ٹھاک کرتا رہتا تھا، بھاگ کر اپنے گھر میں جا گھسا اور اپنی بیوی سے بولا دروازہ بند کر لو۔ اس نے کہا وہ کہاں گیا جو تم کہا کرتے تھے؟ کہنے لگا اگر تم نے جنگ خندمہ کا حال دیکھا ہوتا، جبکہ صفوان اور اکرمہ بھاگ کر کھڑے ہوئے اور سوتی ہوئی تلواروں سے ہمارا استقبال کیا، جو کلائیاں اور کھوپڑیاں اس طرح کاٹی جا رہی تھیں کہ پیچھے سوائے ان کے شور و غوغا اور جہما کے کچھ سنائی نہیں پڑتا تھا، تو تم ملامت کی ادنا بات بھی نہ کہتی۔ اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ عنہ مکے کے گلی کوچوں کو رونتے ہوئے کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے۔ ادھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر ہجوم میں مسجد فتح کے قریب رسول اللہ کا جھنڈا گاڑا اور آپ کے لیے ایک قبہ نصب کیا، پھر مسلسل وہیں ٹھہرے رہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور آگے پیچھے اور گرد و پیش موجود انصار و مہاجرین کے جلووں میں مسجد حرام کے اندر تشریف لائے، آگے بڑھ کر حجر اسود کو چوما، اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک کمان تھی اور بیت اللہ کے گرد اس کے چھت پر 360 بت تھے۔ آپ اسی کمان سے ان بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے حق آ گیا اور باطل چلا گیا اور باطل جانے والی چیز ہے، حق آ گیا اور باطل کی چلت پھرت ختم ہو گئی، اور آپ کی ٹھوکر سے بت چہروں کے بل گرتے جاتے تھے۔ آپ نے طواف اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر فرمایا تھا اور حالت احرام میں نہ ہونے کی وجہ سے صرف طواف ہی پر اکتفا کیا۔ تکمیل طواف کے بعد حضرت عثمان بن طلحہ کو بلا کر ان سے کعبے کی کنجی لی، پھر آپ کے حکم سے خانہ کعبہ کھولا گیا۔ آپ اندر داخل ہوئے تو تصویریں نظر آئیں جن میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویر تھی اور ان کے ہاتھ میں فال گیری کے تیر تھے۔ آپ نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا اللہ ان مشرکین کو ہلاک کرے، خدا کی قسم ان دونوں پیغمبروں نے کبھی بھی فال کے تیر استعمال نہیں کیے۔ آپ نے خانہ کعبہ کے اندر لکڑی کی بنی ہوئی ایک کبوتری بھی دیکھی، اسے اپنے دست مبارک سے توڑ دیا اور تصویریں آپ کے حکم سے ہٹا دی گئیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ حضرت اسامہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی اندر ہی تھے۔ پھر دروازے کے مقابل کی دیوار کا رخ کیا۔ جب دیوار صرف 3 ہاتھ کے فاصلے پر رہ گئی تو وہیں ٹھہر گئے۔ 2 کھمبے آپ کے بائیں جانب تھے، 1 کھمبا داہنے جانب اور 3 کھمبے پیچھے۔ ان دنوں خانہ کعبہ میں 6 کھمبے تھے۔ پھر وہیں آپ نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد
بیت اللہ کے اندرونی حصے کا چکر لگایا، تمام گوشوں میں تکبیر و توحید کے کلمات کہے، پھر دروازہ کھول دیا۔ قریش مسجد حرام میں اپنی صفیں لگائے کھچا کھچ بھرے تھے، انہیں انتظار تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ آپ نے دروازے کے دونوں بازو پکڑ لیے۔ قریش نیچے تھے، انہیں یوں مخاطب فرمایا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا سارے جتھوں کو شکست دی۔ سنو، بیت اللہ کے کلید برداری اور حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ سارا اعزاز یا کمال یا خون میرے ان دونوں قدموں کے نیچے ہے۔ یاد رکھو، قتل خطا میں شبہ عمد جو کوڑے اور ڈنڈے سے ہو مغلظ دیت ہے، یعنی 100 اونٹ جن میں سے 40 اونٹنیوں کے شکم میں ان کے بچے ہوں۔ اے قریش کے لوگو، اللہ نے تم سے جاہلیت کے نخوت اور باپ دادا پر فخر کا خاتمہ کر دیا۔ سارے لوگ آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے ہیں۔ اس کے بعد یہ تلاوت فرمائی، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے باعزت وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو، بے شک اللہ جاننے اور خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، قریش کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا، اچھا، آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تو میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں بیٹھ گئے۔ حضرت علی نے، جن کے ہاتھ میں کعبے کی کنجی تھی، حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، حضور، ہمارے لیے حجاج کو پانی پلانے کے اعزاز کے ساتھ خانہ کعبہ کی کلید برداری کا اعزاز بھی جمع فرما دیجیے، اللہ آپ پر رحمت نازل کرے۔ ایک اور روایت کے بموجب یہ گزارش حضرت عباس نے کی تھی۔ رسول اللہ نے فرمایا، عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ انہیں بلایا گیا۔ آپ نے فرمایا، عثمان، یہ لو اپنی کنجی، آج کا دن نیکی اور وفاداری کا دن ہے۔ طبقات ابن سعد کی روایت ہے کہ آپ نے کنجی دیتے ہوئے فرمایا، اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے لو، تم لوگوں میں سے وہی اسے چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ اے عثمان، اللہ نے تم لوگوں کو اپنے گھر کا امین بنایا ہے، لہذا اس بیت اللہ سے تمہیں جو کچھ ملے اسے معروف کے ساتھ کھانا۔ اب نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ رسول اللہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ کعبے پر چڑھ کر اذانیں دیں۔ اس وقت حضرت ابو سفیان بن حرب، عتاب بن اسید اور حارث بن ہشام کعبے کے صحن میں بیٹھے تھے۔ عتاب نے کہا، اللہ نے اسید پر یہ کرم کیا کہ وہ اذان نہ سن سکا، ورنہ اسے ایک ناگوار چیز سننی پڑتی۔ اس پر حارث نے کہا، سنو، واللہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ برحق ہیں تو میں ان کا پیروکار بن جاؤں گا۔ اس پر ابو سفیان نے کہا، دیکھو، واللہ میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ اگر میں بولوں گا تو یہ کنکریاں بھی میرے متعلق خبر دے دیں گی۔ اس کے بعد نبی ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، ابھی تم لوگ نے جو باتیں کی ہیں وہ مجھے معلوم ہو چکی ہیں۔ پھر آپ نے ان کی گفتگو دہرا دی۔ اس پر حارث اور عتاب بول اٹھے، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ خدا کی قسم، کوئی شخص ہمارے ساتھ تھا ہی نہیں کہ ہماری اس گفتگو سے آگاہ ہوتا، اور ہم کہتے ہیں کہ اس نے آپ کو خبر دی ہوگی۔ اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر تشریف لے گئے، وہاں غسل فرمایا اور ان کے گھر میں ہی 8 رکعت نماز پڑھی۔ یہ چاشت کا وقت تھا، اس لیے کسی نے اس کو چاشت کی نماز سمجھا اور کسی نے اسے فتح کی نماز۔ ام ہانی نے اپنے 2 دیوروں کو پناہ دے رکھی تھی۔ آپ نے فرمایا، اے ام ہانی، جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے پناہ دی۔ اور اس ارشاد کی وجہ یہ تھی، ام ہانی کے بھائی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان دونوں کو قتل کرنا چاہتے تھے، اس لیے ام ہانی نے ان دونوں کو چھپا کر گھر کا دروازہ بند کر رکھا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو ان کے بارے میں یہ سوال کیا اور مذکورہ جواب سے بہراور ہوئیں۔ فتح مکہ کے روز رسول اللہ نے اکابر مجرمین میں سے 9 آدمیوں کا خون رائیگاں قرار دیتے ہوئے حکم دیا کہ اگر وہ کعبے کے پردے کے نیچے بھی پائے جائیں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔